یقیناً ایک افسوسناک امر ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے میرا ان کی سلام دعا تھی، قلبی تعلق تو نہیں لیکن پروفیشن کے حوالے سے وہ اپنا ایک مقام بنا چکے تھے۔ اور جس طرح 16 اگست کو وہ اپنے ادارے سے نکالے گئے یا نکلے اور اس کے بعد پھر کئی مہینے خبر نہیں آئی، اس کو ایک حادثہ کہا جائے، لیکن بہرحال اپنے صحافتی کمٹمنٹ کے سبب وہ عوامی حلقوں میں، خاص طور پر پولیٹیکل پارٹی میں اور حکومت کی نظر میں ایک متنازع شخص بن گئے تھے، اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے انتہائی قریب تھے۔ جلسوں، جلوسوں، ریلیوں، مشوروں میں ان کے ساتھ تھے۔ بڑی اچھی انہوں نے بہت تفصیلی ڈاکومنٹری بنائی جس میں میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ لیکن جو 16 اگست کو ان کو جس مقدمے میں کے سبب، یعنی بغاوت کے مقدمے کے سبب انہیں چھوڑا گیا، انہیں نکالا گیا یا انہیں چھوڑنا پڑا، اس کے بعد وہ دبئی میں تھے۔ اور یہاں میں بہت ہی گارڈڈ لفظ میں یہ کہوں گا کہ افسوسناک عمل یہ ہے کہ کچھ ہی دن بعد اس ادارے کی جس میں انہوں نے خدمت کی، جس کو نام دیا، اور اس ادارے نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ارشد شریف سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان کے جو خیالات تھے وہ ادارہ اس سے متفق نہیں کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میرے وہی خیالات ہیں جو میرے ادارے کے ہیں، ورنہ وہ ادارہ مجھے کبھی اس جگہ پر نہیں بٹھا لے گا۔ مہینوں نہیں، برسوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو وہ ادارے کے لیے ایکسپلائٹ ہو رہے تھے یا ادارہ انہیں ایکسپلائٹ کر رہا تھا، اور پھر کسی پریشر کے تحت، دباؤ کے تحت، لالچ استعمال نہیں کرنا تھا، شریف کو نکال دیا گیا، اور پھر وہ مہینوں نہیں برسوں سے گمنامی میں تھے۔ ایک خاندان پہ جو کچھ گزری اس کو آپ کو علم ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کی حسرتناک جو ایک جملے تھے وہ بھی میں نے دیکھے۔ حادثے کے فوراً بعد ہمارے شیخ رشید صاحب فوری طور پر وہاں پر پہنچے۔ شیخ رشید صاحب نے وہاں پر پہنچ کر جو اپنا کمنٹس دیا، اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے براہ راست الزام لگایا کہ ریاست ان کے خلاف تھی۔ پھر ہماری مریم اورنگزیب، یہ ایک اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر کی وہ بھی وہاں پہنچیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو سیاست کی نظر نہیں بنانا چاہیے۔ مریم بی بی نے تفصیل سے کہا، پرائم منسٹر کا سے بات کرائی ان کی والدہ کی۔ سنیے مریم اورنگزیب۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، اور اس کی انویسٹیگیشن اینڈ ٹو اینڈ، پوری انویسٹیگیشن وزارت داخلہ کو اس میں جو وہاں کینیا میں نیروبی کے اندر جو پولیس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فارن آفس کو جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے فیسیلیٹیشن سے لے کر ان کی جو وہاں سے ڈسپیچ ہے اس کو مکمل طور پر جلد سے جلد، کیونکہ یہ بڑا ہی اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے افسوسناک ایک شاکنگ واقعے کے بعد ظاہر ہے ایک شوق میں ہے فیملی میں۔ ابھی ان کی والدہ سے بھی ملی، ابھی وزیر اعظم نے بھی ان کی والدہ سے بات کی ہے اور اس بات کو کمپلیٹلی انشور کرنے کی بات کی ہے کہ وہ خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد ان کی باڈی جو ہے اس کو وہاں کے جو سارے ایڈمنسٹریٹو پروسیجرل ورک کو کمپلیٹ کر کے تو بھیجنے کا۔ مریم بی بی نے ٹھیک ہے ایک اپنا اوپینین دیا اور وہ وہاں پہنچیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، وزارت خارجہ بھی دلچسپی لے رہی ہے کہ ان سے جلد سے جلد ڈیڈ باڈی لائی جائے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے جن سے حالیہ مہینوں میں وہ انتہائی قریب ہو گئے تھے، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ خان صاحب نے اس موقع پر تقریر کی، تو اس موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے ان کا یہ کمنٹس آیا کہ ارشد شریف ایک بہادر آدمی تھا، اور ارشد شریف کو سچ بولنے کی
قیمت ادا کرنا پڑی. میں نے جیسے کہا نا کہ عام طور پر جو یہ سانحہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, جس طرح ہوا ہے, اس پہ فوری طور پر رد عمل دینا, اس پر سیاست کرنا, اس کو کنٹروورشل بنانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں جب تک کہ اس کی پوری تحقیقات مکمل نہ ہو جائے. وہاں بھی پوسٹ مارٹم ہو چکا ہوگا, یہاں بھی لیا جائے. ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ متین حیدر بیورو چیف موجود ہیں جو اس پوری صورتحال کو اور خود ان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. نمائندہ جی ٹی وی بھی آج سارا دن حمید لنگرا وہاں پر رہے, وہ بھی ہمارے ہوں گے. جی متین, اسلام آباد میں بڑے کم وقت میں نوجوان ارشد شریف نے اپنا مقام بنا لیا تھا اور ایک بڑے چینل کے بڑے اینکر ہو گئے تھے. حکمراں خاص طور پر عمران خان سے بہت قریب تھے, اور پھر جس طرح نکالا گیا, بہرحال میں نے اس لیے ریکارڈ پر یہ بات لے آیا کہ اس ادارے نے ان سے تعلقی کا اظہار کر دیا تھا ان کے خیالات سے. اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ وہ دبئی میں تھے, لندن میں تھے, کینیا کیسے پہنچ گئے متین؟ بہت شکریہ بریلوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے اس نقطے سے اتفاق کروں گا کہ وہ اپنے کیریئر کی اس سٹیج پہ ارشد شریف پہنچ چکے تھے جہاں پہ وہ بالکل متنازع ہو چکے تھے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان کے انتہائی قریب ہو چکے تھے. بلکہ میں آپ ہی کے نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ واپسی ممکن نہیں تھی. وہ معاملات میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے, اور جب بندہ ریاست کے خلاف معاملات میں انوالو ہو جائے تو پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. ایک طرف ایک زمانے میں وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی بلو آئیڈ بوائے تھے, ایمبیڈڈ رپورٹنگ انہوں نے کی, وار آن ٹیرر میں وہ سوات گئے, شمالی وزیرستان گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان کے جتنے وار آن ٹیرر میں جتنی ہمارے ایریاز تھے ان سب کو انہوں نے کور کیا. اور اینکرنگ میں انہوں نے بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ایک ینگ ایج میں انہوں نے بڑے بڑے اخبارات میں کام کیا, رائٹرز میں کام کیا, ڈان اخبار میں کیا, ڈان ٹیلی ویژن میں بھی اینکر رہے, اور اس کے ساتھ لاسٹ جس ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک تھے وہاں پہ بھی ان کا بڑا پاپولر پروگرام تھا. لیکن ان کی کچھ خاص جو پولیٹیکل ایفیلیشنز خان کے ساتھ ہوگی بہت کلوز ہو گئے, اور یہ بھی وجہ تھی کہ ان کے پاس, ان کے سینے میں بہت راز تھے بریلوی صاحب, بہت بڑے بڑے سیکرٹس ان کے پاس تھے. اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ ایک ڈاکومنٹری ابھی جو ریسنٹلی آئی ہے وہ بھی انہوں نے بڑی تحقیق کر کے بنائی, اور آئندہ ان کا پلان تھا کہ وہ بیسیکلی دبئی میں تھے. آپ کا سوال یہ کہ وہ کہاں تھے؟ دبئی میں تھے, اور دبئی میں وہ اپنا یوٹیوب پروڈکشن اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو بالکل جاری رکھے ہوئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے ٹریول کیا پھر کینیا, نیروبی. لندن ہی گئے تھے کیا؟ یہ پتہ نہیں چل سکتا. میں نے سنا ہے کہ دبئی سے وہ لندن بھی گئے, لندن کا ویزا تھا ان کے پاس. ان کے پاس لندن کا ویزا بالکل تھا, لیکن انہیں بہت عجلت میں نکلنا پڑا, اور ایک غیر مصدقہ, میں کہوں گا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کے جو کچھ ٹیکس ریٹرن کی بات کی جا رہی ہے اس میں نیروبی میں ان کے کچھ فارم ہاؤسز کا ذکر ہے. تو ہو سکتا ہے چونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ نیروبی کے سبربن ایریا میں, وہاں پہ وہ ایک گاڑی میں وہ ڈرائیو کر رہے تھے, اور جب ان کی گاڑی کو پولیس نے روکا تو ڈرائیور نے گاڑی روکی نہیں, اور اس لیے پولیس نے ان کے اوپر فائر کر دیا. یہ کہنا ہے کینیا کی نیروبی کی پولیس کے, نیروبی پولیس سروس NPS, ان کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کینیا نے یہ آفیشیلی جاری کیا, جس میں مجاہد صاحب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کو گولی مسٹیکلی یعنی غلطی کے ساتھ نیروبی کی پولیس سے لگی, اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو جب شناخت کے لیے روکا گیا تو وہ نہیں رکے, لہذا ان پہ فائر کر دیا گیا. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آیا ان کے وہاں پہ فارم ہاؤسز تھے, نہیں تھے, کوئی کاروبار تھا, کس شخص نے انہیں وہاں پہ بلایا اور کیوں بلایا, کیا وہ کسی کاروباری مقصد کے لیے وہاں پہ گئے تھے. اور حالانکہ ان کا دبئی کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ بہترین چل رہا تھا, وہاں اپنا یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس اور اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز, اور ساتھ لندن آنا جانا, چونکہ انتہائی ویل کنیکٹڈ ہو چکے تھے جس ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ تھے. اور پھر یقینی طور پہ خان, فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی کی بھی انہیں بے انتہا حمایت
حاصل تھی، سپورٹ حاصل تھی، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ عمران خان اپنی ہر میٹنگ میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ جب فریڈم آف پریس کی بات آتی تھی تو ساتھ ارشد شریف کا ذکر کرتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایسی سٹیج اور ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے تھے اور اتنے راز ان کے پاس آ چکے تھے، اتنے گہرے وہ معاملات میں چلے گئے تھے وہاں سے. اب یقینی طور ایک اور بات آتی ہے متین حیدر، جو متنازع ٹویٹس ہیں متین ایک بات آتی ہے غالباً کوئی کاروبار کے لیے، کسی تجارت کے لیے، کسی بینکنگ کے لیے، کسی اکاؤنٹنٹ کے لیے، کسی بھی تعلق کے لیے غالباً کینیا آخری ملکوں میں آتا ہے شاید. یعنی کسی ہم جیسے صحافیوں کے لیے میں نے تو بہت ریئر سنا ہے. یعنی ٹھیک ہے اس کا ایک الگ وہ ہے، لوگ جاتے ہیں، کچھ کینیا کی چائے کے لیے مشہور ہے، لیکن ان کا وہاں جانا یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہوگا. اور یہ بھی تھا کہ شاید کچھ لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ نہیں، ان کے بھائی خرم احمد تھے جن کا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا، جس کی وجہ سے گئے تھے. یہ باتیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ انہونی بات ہے، اور انہی کے ساتھ تھے وہ. بالکل یہ انہونی سی بات لگ رہی ہے کہ وہ کینیا کے. لیکن اس سے زیادہ میں ابھی آگے بڑھتا ہوں، لیکن اپنے ذرا نمائندے حمید لنگرا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پر موجود ہیں. جی حمید، آپ وہاں پر موجود ہیں، صبح سے، دوپہر سے، شام سے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، سیکورٹی کا کیا عالم ہے؟ لوگ آسانی سے آ جا رہے ہیں، کیا ماحول ہے یہاں پر؟ جی مجاہد صاحب، یہ صبح سے جیسے یہ اطلاع ملی تو یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، خاص کر سیاسی شخصیات جو ہیں وہ بڑی تعداد پر یہاں پر آئی ہیں. سب سے پہلے صبح جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر پہنچے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر، سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر یہاں پر ہے. اس کے بعد عمران خان یہاں پر پہنچے. اسی طریقے سے حکومتی شخصیات میں سے جو ہے وہ مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات یہاں پر پہنچی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی فیصل کریم کنڈی یہاں پر آئے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے ارشد لیکن میں حمید یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، حمید میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ تو وہ رپورٹ کر رہے ہیں، میں افواہوں پہ یقینی رکھتا، نہ افواہ کرنی چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ گفتگو کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ذہن میں ہے؟ یعنی اس کو ایک تو یہ ہے نا کہ مرڈر آدمی کا کہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کینیا میں پولیس نے کہتی ہے غلطی کے طور پر کر دیا. بنیادی بات یہ ہے کہ کس طرح کی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے لنگرا؟ جی لنگرا، یہ یہاں لوگ جو آ رہے ہیں مختلف کے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے احباب، کاشف، وہ اس قتل کے حوالے سے کیا افواہ تو نہیں کوئی خبر دے رہے ہیں؟ جی مجاہد صاحب، اس میں جو یہاں ان کا رد عمل جو ہے وہ ٹوٹلی اس وقت شوق میں ہے. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ثانیہ ہو چکا ہے اور ارشد شریف اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے. لوگوں کا ملا جلا رد عمل ہے، مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں ایک بنیادی سوال یہ جو ہے وہ ایسا صحافی جو اپنا کام کر رہا تھا اور اپنے جو ہے وہ امور جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور کینیا کے اندر اس طریقے سے واقعہ رونما ہوا. اس حوالے سے ایک جو اہم بات نظر آئی، خاص کر جو میڈیا کے دوست یہاں پر ان کے آئے ہیں، ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کون سے ایسا اقدام اٹھائے کہ جس سے اس کی ان بائسڈ اور ایک شفاف طریقے سے تحقیقات کی کروائی جا سکیں کہ آیا ایسے کون سے عناصر ہیں جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں اور وہاں کی پولیس کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کو روکا نہیں. وہاں پر اگر روکنا بھی تھا تو انہوں نے براہ راست ڈائریکٹ فائر کیوں کیا؟ وہ ٹائروں کو ہٹ کر سکتے تھے. اس طرح کے سوالات یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں. میں بیک کی طرف جانا پڑا ہے. متین اس میں جو بنیادی سوال ہے تو ایک دوسرا یہ کہ آپ ایک عرصے سے انہیں جانتے ہیں اور صحافیوں کی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کو یہ بھی علم ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں پھر وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اداروں، ایجنسیوں، ڈی بی ایس کریکٹر سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہوتا. اوپن سیاست، اوپن جرنلزم آسان ہوتا ہے، آپ کرتے رہیں، ہم بھی کرتے رہیں. ہم حکومت کے مخالف ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ کرتے ہیں، ضیاء الحق مرد آباد نعرے لگائے، جیل گئے، سب کچھ کرا، مالکان سے اختلاف کرے، کھل کے کیا.
تو یہ ایک بڑا خطرناک راستہ نہیں ہے جو جس کی طرف جو کر رہے تھے وہ؟ جی بالکل مجاہد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ، میں نے بھی یہ کہا کہ وہ جس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ جس رستے پہ وہ چل چکے تھے اس میں بالکل آگے خطرات ہی خطرات تھے. اور بالکل آپ کے نقطے سے اتفاق کروں گا کہ تحقیقاتی رپورٹنگ یا ہائی پروفائل جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ بہت بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹچ کرتے ہیں، کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ اندر جا کے انفارمیشن کو جب ایکوائر کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ جو پارٹیز اس کرپشن کی زد میں آتی ہیں، اس تحقیقاتی رپورٹنگ کی زد میں آتی ہیں، جو گروپس ہیں، جو اس قسم کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ پھر یہ بظاہراً تو آپ کو خود پتہ ہے کہ بظاہراً قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ who is behind the murder. متین ہے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن زیادہ میں تفصیل سے یہ آپ سے بات کروں گا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے تمام بڑے اداروں میں آپ نے کام کیا ہے. میں اتنے بڑے اداروں میں نہیں، لیکن میں کچھ اداروں کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ میں بھی کام کرتا رہا ہوں. اور پہلے تو اخبار ہوتا تھا، وہ اخبار جو ہے جب آپ کی خبر آتی تھی تو 5 ہاتھوں سے گزرتی تھی. پہلے آپ اپنے بیورو چیف کو دیتے تھے، نیوز ایڈیٹر کو دیتے تھے، ایڈیٹر کو دیتے تھے. آپ نے سلیم آسمی سے بھی کام کیا ہوگا، آپ نے اور بڑوں سے بھی کام کیا ہوگا، کچھ میں نے بھی اس طرح کام کیا. تو پہلے جو پالیسی ادارے کی ہوتی تھی وہ صحافی کی ہوتی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو صحافی کی پالیسی ہے وہ ادارے کی ہے، یا ادارہ اس صحافی کو اس پالیسی کی خاطر اپنے مفادات کی خاطر اس وقت تک استعمال کرتا ہے. تو یہ افسوسناک امر واقعہ ہے. اس سے پہلے سلیم شہزاد کا واقعہ ہوا، اور بھی کئی واقعات ہوئے، اور اب اللہ ویسے تو ان کو ہم تو ان کی آئے تدفین ہو. یہ سب اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ خالی یہ ایشو اتنا نہیں ہے کہ ایک مارا گیا ایک صحافی اتنی بہیمانہ طریقے سے، اور وہ بھی کینیا میں، بلکہ یہ اس وقت صحافت جہاں پر پہنچ گئی ہے، ادارے چینل جو ہیں وہ پارٹیوں کے ترجمان بن گئے ہیں، اینکر مجبوری یا لالچ میں ان کے اسپوک پرسن بن گئے ہیں. یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے مالکان کے بارے میں اس طرح کے واقعات نہیں سنے. یہ صحافیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقیناً افسردگی غالب ہے کہ ایک کمیٹیڈ، چاہے اپنے خیالات میں جو ہو، اور ینگ ڈائنامک صحافی اس طرح ایک خاموش گولی کا نشانہ بنا. وہ جو ہے نا فیض صاحب نے کہا تھا، نہ مدعی نہ تک حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا نظر خاک ہوا. متین حیدر میرے ساتھ ہیں، حمید ننگرہ میرے ساتھ ہیں. حمید ایک متین صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے ہمارے کامران خان صاحب نے، ذرا آپ خود ذرا دیکھیے اس کو. اس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہاں کے اخبار دی ٹائمز نے کی ہے، نیشن نے کی ہے، کہ ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ ایک پینڈورا باکس کھلا ہے، اور ہیومن رائٹ کمیشن اور دیگر اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. آپ نے فالو کیا اس کو؟ میں نے بالکل ان کا ٹویٹ تو نہیں دیکھا، لیکن ٹویٹس بہت سارے آئیں. تو یہ جو پینڈورا باکس کی بات کی جا رہی ہے، بالکل یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ارشد شریف ایک بہت ہائی پروفائل اینالسٹ، اینکر اور جرنلسٹ کے علاوہ ایک متنازع کریکٹر بن چکے تھے. جب آپ نے خود کہا، اور اسی کی میں تائید کروں گا، جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے بعض اداروں کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور وہ بہت جسے کہتے ہیں انتہائی سیریس نیچر کا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ دیگر کچھ صحافیوں کا ایک گروپ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جو ان کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہا ہے اور بلائنڈلی ان کو فالو کر رہا ہے. تو میں نیوٹرلی کہوں گا تمام متین صاحب، شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب، میری اتنی واقفیت تو نہیں تھی، لیکن بہت بڑا واقعہ اور ثانیہ ہے. آپ کا کمنٹ بھی پڑھا میں نے. شیخ صاحب، کیا بس یہ خون خاک نشینہ تھا نظر خاک ہو جائے گا فیض صاحب کی زبان میں؟ پتہ نہیں
خاک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ملک کو، عام لوگوں کو افسردہ کر گیا، مزید غمناک کر گیا. جو پہلے ہی ڈپریشن میں اور مسائل زدہ ہیں ان کو دھچکا لگا ہے. آگے ہی قانون کا تمسخر چوک اور چوراہے میں اڑایا جا رہا ہے، اور وہاں ایک لوگوں کی آواز کو اس طرح شہید کیا گیا ہے، اور ایک ایسے گھر کی آواز جس کا ایک بھائی پہلے شہید ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج انتہائی اس فیصلے، اس مسئلے کو، اس شہادت کو لوگوں نے بہت غمزدگی میں لیا ہے، بہت افسوس سے لیا ہے، اور ہر آدمی نے ایسا محسوس کیا جیسے اس کا گھر کا فرد شہید ہو گیا. آپ کی دور تک نظر ہے کینیا کا اس کا جانا، اس طرح بلائنڈ مارنا، بالکل اس کو ہم مرڈر تو نہیں کہیں گے، ایسے ہی بلائنڈ مرڈر؟ دیکھیں، کینیا، سن سٹی، جوہانسبرگ، کیپ ٹاؤن، یہ گولی صرف اسی کے لیے بنی تھی، اور وہاں کوئی نہیں. وہاں تھوڑے کرمنل ہیں گولی مارنے کے لیے. پاکستان کی شناخت کو گولی مار دی گئی ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے، اور اس کی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ترمیم اللہ صاحب، چیف جسٹس صاحب اس کا جوڈیشل انکوائری کرائیں گے، اور انشاءاللہ سچ کی فتح ہوگی. اور بڑا برا اور بھاری دن ہے آج. میرے خیال میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جس ادارے کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. بیچ میں اس نے لاتعلقی کا ان کے خیالات سے ادارہ کر دیا تھا. آپ جیسے لوگ کہیں گے تو انہیں بھی توجہ دینی چاہیے. اوکے. شیخ صاحب پتہ نہیں سن پایا نا بات. متین نظر جو میں نے دوسری بات شیخ صاحب نے جو کہی، لیکن شیخ صاحب سے میں نے یہ بھی کہا کہ جس ادارے سے وابستہ تھے اس ادارے نے بعد میں ان کے خیالات سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا، اسے نکال دیا تھا. تو یہ بھی تو ہے نا کہ ہم صحافی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہم سے کام کروا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں. سی پی این ای اور اے پی این ایس کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ بالکل یقینی طور پہ دیکھیے، انہوں نے جس ادارے کے ساتھ وہ منسلک تھے اس ادارے کا ایجنڈا لے کے چلے. بالکل آپ اس ادارے کا ایجنڈا لے کے چلے، نہ صرف اپنے پروگرام، اپنے تھاٹس کو پروموٹ کیا، بلکہ ادارے کی جو پالیسی تھی، جو جس ڈگر پہ، جس لائن پہ، جن تھاٹس کے اوپر، جس فکر کے اوپر ان کا ادارہ چل رہا تھا، ساتھ ہی وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. پھر آنن فانن جس طرح آپ نے کہا کہ جب وہ دبئی چلے گئے تو ادارے نے ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، اخبارات ہیں، بڑے بڑے ٹی وی نیٹ ورکس ہیں، تو جرنلسٹ کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا اور بعد میں اس کو بالکل ابنڈن کر دینا، اس کو تنہا چھوڑ دینا، یہ بھی بالکل جسے کہتے ہیں کہ جو کچھ پروفیشنل ویلیوز ہیں، کوئی اقدار ہیں، یہ ان کی سریعاً خلاف ورزی ہے. یہ کیسٹ ہوتے ہیں. ابھی شیخ صاحب نے یہی کہا کہ وہ پاکستان کی شناخت ہے. اگر ہم ان کا کریٹو ورک دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، ان کی تمام تر چیزیں دیکھیں جو انہوں نے بطور پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ کیا، اور بالکل اس میں دیکھیے ایک زمانے میں بالکل میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ وار آن ٹیرر میں جس طریقے سے پاک فوج کے ساتھ وہ چلے ٹربلڈ ایریاز میں. لیکن متین حیدر، میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، مجھے کوشش کر رہا ہوں کاشف عباسی سے، وسیم بادامی سے، چودھری غلام حسین سے، یعنی وہ جو بگ شاٹ ہیں ہمارے، جس چینل سے وہ وابستہ تھے، تاکہ ان سے گفتگو کر سکوں، ڈاکٹر ماری عبدالفقار سے، کہ وہ ذرا اس پہلو پر بھی ذرا روشنی ڈالیں. کیونکہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کل ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے، اس طرح ادارہ ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دے. یہ تو میں آپ سے بھی کہوں گا، اور جو ریزسٹ کر رہے ہیں ادارے ان سے بھی کروں گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یعنی اداروں سے وابستگی ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے. اداروں کی پروٹیکشن سے ہم لوگ باقاعدہ لڑتے ہیں اپنے حق کے لیے، آگے پروفیشن میں گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں. پولیس سے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اداروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ادارہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ادارے کی سپورٹ آپ کے پیچھے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ جو لگ رہا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب، افسوسناک امر تو ہے کہ ارشد شریف جیسے کمیٹڈ کے ساتھ یہ کچھ ہوا،
خیر میں ابھی افسوس کا پہلے اظہار یہ کر رہا تھا کہ اس ادارے نے لا تعلقی کا ان سے اظہار کر دیا تھا، جو بھی وجوہ ہوں، لیکن کینیا جیسے ملک میں ان کا اس طرح مارا جانا، اس طرح ہلاک ہونا، آپ تو ماشاءاللہ فورن منسٹر رہے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں مجاہد بھائی، آپ جیسے خود فرما رہے ہیں کہ بہت ہی افسوسناک خبر، اور ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے، اور سچی بات ہے اکراس دا بورڈ لوگوں نے بڑا محسوس کیا ہے جس انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا ایک تکلیف محسوس کی ہے۔ میں تو ان کی فیملی سے بھی ملا اور مجھے ان کے جو بچوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، یقین جانیے دل دہل جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو۔ بہرنو اس وقت تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی باڈی پاکستان آئے، ان کی تدفین ہو سکے، ان کی والدہ ان کا چہرہ دیکھ سکیں، ان کو الوداع کہہ سکیں، ان کو رخصت کر سکیں۔ کچھ مطلب جو ان کی بوجھ ہے وہ ہلکا تو نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا لاس ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس وقت گو مگو کی صورتحال اس سے باہر آئے کہ مطلب جو انتظار ہے نا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو اس سے وہ باہر آئے اور باقی تحقیق ہو کیا ہوا، کیوں ہوا۔ اور میں کہا نا یہ تاخیر ہو رہی ہے، کیا ہوتی ہے عام طور پر فورن آفس میں سفارت خانے کو ڈیڈ باڈی لینے کی، وہاں تک پہنچانے کی، یہ پروسیس جو ہو رہا ہے اس کو تیز ہو سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں بھی ٹائم ایسے ہے؟ دیکھیے کچھ قانونی لوازمات ہوتی ہیں جن کو تو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن میں وہاں جو ہماری سفیر ہیں سیدہ ثقلین صاحبہ ایک کمپیٹنٹ اچھی سفارتکار ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہیں۔ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو ان کے بس میں ہے وہ یقیناً کر رہی ہوں گی، اور بس یہی درخواست ہوگی ان سے کہ جتنی ہو سکے جلد از جلد وہ لوازمات پوری کر سکے۔ صاحب میں اس وقت کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جس طریقے سے صحافیوں کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں ساتھ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اداروں میں پریشائز ڈالا جا رہا ہے، ان کو پٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ننگا کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ چلے اس سے بھی ہٹ کر، یعنی یہ تو بڑا افسوسناک امر ہے۔ میرے خیال میں تو آپ کی پارٹی کو اس کے لیے پورا ایک اپنے وکلا کی ایک ٹیم بھیجنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہی آپ کا ذمہ داری ہے، آپ کی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہیومن رائٹ کے حوالے سے اس کو ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے شاہ صاحب۔ پرویز صاحب یہ بجا طور پہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر ذی شعور شہری کی ذمہ داری ہے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی تنظیموں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے ایسے افسوسناک واقعے ماضی میں بھی ہوتے رہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی باڈیز کی بھی ہے، یہ ذمہ داری انٹرنیشنل میڈیا کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ان پارلیمنٹیرینز کی بھی ہے جو کہ روز دعوے کرتے ہیں اور آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس میں جو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے ہم ضرور ڈالیں گے۔ شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور یعنی میں جس سے بھی بات کروں گا وہ بڑے دکھی دل سے اس پر اظہار کرے گا، اور پوری کمیونٹی ایک ہے۔ میں بریک کے بعد آؤں گا تو اپنے پی ایف ڈے کے صدر، یونینوں سے، سی پی این ایل سے، ان سے ہی معلوم کروں گا۔ متین حیدر بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ٹی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ متین حیدر ہمارے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، حمید لنگرا وہاں بھی موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایف ڈے کے صدر افضل بٹ صاحب، بڑی طویل جدوجہد صحافیوں کی آزادی کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے کرتے ہیں۔ افضل بٹ صاحب، یہ واقعہ اور سانحہ ہوا،
کچھ دنوں بعد خبریں آئیں گی، بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے، بے شمار لوگوں کو بھول جائیں گے ہم لوگ. تو یہ بڑے بڑے مالکان، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. یہ صحافی بیچارہ پٹ رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، بے روزگار ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے بڑا المیہ ہے یہ؟ مجاہد صاحب، یہ بات ظاہر ہے آپ خود اسٹرگل کے آدمی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جب بھی پریس فریڈم کی بات ہوتی ہے، جب بھی شہری آزادیوں کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، تو ورکر ہی مارا جاتا ہے. خواہ پولیٹیکل پارٹی ہو، خواہ جرنلزم ہو. تو اس میں جرنلزم میں بھی ورکر مارا جاتا ہے، اور پولیٹیکل اسٹرگل میں بھی ورکر مارا جاتا ہے. اور اپر کلاس جو ہے وہ موقع محل کے مطابق اپنا راستہ بھی تبدیل کر دیتی ہے، اور پیسج بھی انہیں مل جاتا ہے. تو یہی ہمارے ساتھ ابھی ارشد شریف والا واقعہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ صرف ایک صحافی کا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری پاکستانی صحافت کا قتل ہے. کہ میں ارشد شریف کو جب سے جانتا ہوں، وہ ڈان میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، پھر ریاستی میں گیا، رائٹر میں گیا. اور یہاں بھی اگر آپ اس سے دیکھ لیں، آپ اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ریسرچ بیس کام کرنا جو ہے وہ اس کی پرائرٹی ہوتا تھا. وہ روٹین ورک سے ہمیشہ دور رہا، اور ایک اینکر کی حیثیت سے اس نے جتنے ریسرچ بیس پروگرام کیے ہیں، بہت کم اینکر نے ایسے پروگرام کیے ہوں گے. تو اس لیے بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ پاکستانی صحافت کا قتل ہے. دوسرا پی ایس جے کی طرف سے ہمارا ایک مطالبہ بھی ہے کہ کینیا پولیس کی جانب سے ایک جاری ہونے والی پریس ریلیز جو ہے وہ ان ریومر کو ختم نہیں کر سکتی. جن حالات میں ارشد شریف پاکستان سے گیا، جن حالات کو وہ فیس کرتا رہا، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے فوری طور پر ایک فیکٹ فائنل کمیشن بھیجے، کیونکہ ارشد شریف پاکستان کا شہری تھا. یہ ان کو بھی لیکن افضل بٹ آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، متین حیدر نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، لیکن سوال آپ سے ہے، متین سے بھی میں یہی سوال کروں گا. جس ادارے سے وابستہ رہے، جس ادارے کی پالیسی کے لیے وہ رہے، میں دیکھیں سوری ٹو سے، میں بہت ہی آپ کو مجھے علم ہے کہ میں بڑے گارڈیڈ لفظ استعمال کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک عرصے بعد جب ان کو نکالا گیا اس ادارے نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ استعمال کریں ہمارے صحافیوں کو اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے پالیسی اور پروگرام کے لیے، اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارا اس خال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، دیگر چینل بھی یہی کر رہے ہیں. ایک اور صحافی کو بھی کئی عرصے باہر رکھا گیا تھا، اس کے مخالف کو، میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ویسے تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، اگر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس دیکھیں، آپ میڈیا ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی آرگنائزیشن کی بات کریں، تو پاکستان کو صحافیوں اور صحافت کے لیے مشکل ترین ملک قرار دیا گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو خوفناک بات ہے، تو جناب بریلوی صاحب آپ نے بھی اس کا کئی بار سامنا کیا کہ جاب سیکیورٹی اور لائف سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے اندر. جاب ظاہر کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن پاکستان کے کچھ میڈیا آنرز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے لا کو اپنے گھر کی لوڑی سمجھتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہیں یہ قانون جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ باقی ان کے بھاشن کے لیے ہے کہ بھاشن ہم دیتے رہیں اور خود اس پر عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اٹ از انفارچونیٹ کہ جب بھی نزلہ گرتا ہے تو ایک ورکر پر گرتا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سیٹ جو ہے وہ آرام سے اپنی اسکن بھی بچا جاتا ہے، اپنا کاروبار بھی بچا جاتا ہے، اور ورکر جو ہے وہ بیچارہ فٹ پاتھ پر. افضل بٹ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ متین حیدر ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، اور آپ کا بھی میں ہمدرد، دوست، ساتھی، آپ چاہے کارکنی سمجھ لیں. اس بات پر میرا ہمیشہ اعتراض رہا کہ آپ سی پی این ای، مالکان کی تنظیم، ایڈیٹروں کی تنظیم مل کر آزادی اظہار یا ان کے رائٹ کے لیے لڑتے رہے، لیکن جب آپ کا موقع آتا ہے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پہلے متین حیدر، پھر میں بٹ صاحب سے پوچھوں. جی بٹ متین حیدر.
جی بالکل، ایک تو بٹ صاحب نے بالکل صحیح کہا، جو صحافیوں کی سٹرگل ہے، جو ان کی آزادی ہے، اور خاص طور پر ارشد شریف کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس دیے، یقینی طور پہ قابل تحسین ہے. اور میں بالکل یہ کہتا ہوں اس کے لیے پی ایف یو جے کو انیشیٹو لینا چاہیے، اداروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ جو بھی اداروں کا ایجنڈا ہے، چاہے وہ ARY ہے، جنگ جیو ہے، دنیا ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ اپنے ایجنڈے کے لیے پہلے اپنے اینکرز کو، اپنے جرنلسٹ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے ڈس آن کر دیتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں. تو یہ اس کے لیے یقینی طور پہ، اور پہلے بھی PFUJ مالکان سے اس حوالے سے بات کرتی رہی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی بٹ صاحب نے جو صحافیوں کی آزادی کی تنظیم کے بڑے سرکردہ رہنمائے ڈینیل بیسٹرڈ، ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی اسی طرح آزادی صحافت، ان سب چیزوں کی بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے آزادی صحافت پاکستان میں، فریڈم آف ایکسپریشن ریسٹ ان پیس ہو چکا ہے. میں بٹ صاحب آپ سے درخواست کروں گا، اور مجھے کوئی کسی سے اس لیے نہیں کہ پالیسی کے تحت، اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے مالدار چینل کو ہوتی ہے، سبھی مالدار ہیں، کہ وہ ہمیں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. ان کے مالکان کے نمائندوں کو اس وقت کینیا پہنچنا تھا، کوئی مشکل بات نہیں تھی. ان کی فیملی کے بھی طرف وہ نظر نہیں آئے، انہوں نے وکیل بھی اپنا نہیں کھڑا کرا. آپ نے اس کو برسوں جو ہے ارشد شریف کو استعمال کیا، اس کے بعد اس طریقے سے چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ مجھے نہیں پتا اگر کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بیانوں سے خبروں سے کچھ نہیں ہوتا. بٹ صاحب میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، میں اور بالکل آپ کی وسعتوں سے اور آپ کی وسعتوں سے اور آپ کے اس مشورے کے بعد میں ARY کی مینجمنٹ سے، ہائر مینجمنٹ سے بات بھی کروں گا کہ اگر گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈر کمیشن بنانے کے لیے کوئی فیکٹ فائنڈنگ کی تو بات کی بات ہے. بٹ صاحب آپ نے سنا کہ ان کے مالکان کا کوئی نمائندہ کینیا گیا؟ کوئی کینیا کوئی جو دنیا کے دوسرے کنارے پہ ہے، کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ کیوں نہیں گئے یہ لوگ؟ ابھی تک تو کوئی اچھی رپورٹ نہیں ہے کوئی ARY مینجمنٹ کی جانب سے کوئی بندہ کینیا گیا ہو، لیکن یہ ہمیں اس سے ابھی، حالانکہ دبئی سے وہ جا سکتے تھے، دبئی سے وہ فوری طور پہ جا سکتے تھے. فوری بات میں ان سے بھی بات کروں گا، PFJ کی طرف سے بات آپ کا مطالبہ بھی رکھوں گا کہ آپ کو فوری طور پر اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ کینیا بھیج دی جائے. نہیں تو آخر میں PFUJ کو پارٹی بن کر اس پورے میں اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہیے بٹ صاحب؟ یہ خالی معمولی کرنا چاہیے. فار ٹائم بینگ تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ ہم ایک پارٹی کے طور پہ ہی کر رہے ہیں کہ آپ جب تک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کر کینیا نہیں بھیجیں گے، وہ وہاں کی مقامی پولیس سے بات کرے، ہاسپٹل میں بات کرے، جن کی کار کی بات ہو رہی ہے ان سے بات کرے، اور پھر وہ واپس آ کر رپورٹ نہیں کرے گا. اس وقت تک لوگ اس واقعے کے بارے میں کسی طرح شکوک و شبہات کا شکار ہوتے رہیں گے. یہ قتل تھا یا حادثہ تھا، حادثہ ہو یا قتل ہو، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ مالکان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ایسے ہی ہے نا بٹ صاحب؟ بالکل 100% میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ تمام مالکان کو اپنے ورکر کے لیے، خاص طور پر جب وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، تو پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ کھڑا ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی قتل اور حادثے سے مر گئے نا، کتنے ہمارے صحافی ڈیکسوں پہ سرک کے مر گئے. جو بھی اسبابوں میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت ضرور کروں گا کہ ارشد شریف کو فوری طور پر یہاں کر لا کر ان کی تدفین اس طرح ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا صحافی کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس ادارے کی، ان تنظیموں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے قاتلوں کا کھوج لگائیں، کیف و کردار تک بچائیں، اور ان کے گھر والوں کو سکون دیں، مطمئن کرنے کی کوشش کریں. بٹ صاحب آپ کا اور متین حیدر کا شکریہ.